اب توجہ سے سننا ہے، یہ 9 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز ہوئی، ادھر حسین کے خیموں سے بھی اذان کی آواز آئی، ادھر یزید کے لشکر سے بھی، میں بڑے توجہ کا طالب ہوں آپ تمام سننے والوں کے، ادھر یزید کے لشکر میں بھی، یعنی ابن عمرو بن سعد اور یہ ابن زیاد کا بھیجا ہوا لشکر تھا، یزیدیوں نے بھی اذان کی، ادھر آمنہ کے لال کے نواسوں نے بھی نماز پڑھی، ادھر یزید کے گماشتوں نے بھی نماز پڑھی، سر ان کا بھی قبلے کی طرف جھکا تھا، سر ان کا بھی قبلے کی طرف جھکا تھا، انہوں نے بھی 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں جو قصر تھی جن کے لیے انہوں نے وہ پڑھی تھی، انہوں نے بھی اتنی رکعتیں پڑھی، انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا، انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ حضرات ایمان سے بتائیے، داڑیاں ادھر بھی تھیں، داڑیاں ادھر بھی تھیں، اذان ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھی، سجدہ ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا، قیام ادھر بھی تھا، قیام ادھر بھی تھا، رکوع ادھر بھی تھا، رکوع ادھر بھی تھا، قعود ادھر بھی تھا، قعود ادھر بھی تھا، ادھر بھی آگے امام تھا، ادھر بھی آگے امام تھا، ادھر بھی قبلے کی طرف منہ تھا، ادھر بھی قبلے کی طرف منہ تھا۔ اب بتائیے نا کہ ان میں سے حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے؟ پتا چلا کہ صرف نماز کو دیکھ کر حق اور باطل کی پہچان نہیں کی جا سکتی ہے، صرف نماز۔ آج کئی لوگ نماز کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں او جی سارے ہی نماز پڑھتے ہیں، ارے نماز تو یزیدیوں نے بھی پڑھی تھی، نماز تو کربلا کے شہیدوں نے بھی پڑھی تھی، نماز ابن زیاد نے بھی پڑھوائی تھی، ابن عمرو بن سعد نے بھی پڑھائی تھی، نماز حسین نے بھی پڑھائی تھی، لیکن نماز کا مسئلہ نہیں، مسئلہ امام کا ہوتا ہے۔ نہ 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 ایسے نہیں یار، ایسے نہیں، بلند آواز سے، مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ امام کا ہوتا ہے۔ لہذا صرف نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی حضرت، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے امام کون کھڑا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، لہذا قیام سے پہلے، رکوع سے پہلے، منہ میرا طرف قبلہ کہنے سے پہلے، نماز کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے مصلی پہ غور کیا کر کس کے پیچھے کھڑا ہے، کیونکہ ہر نماز حق کی دلیل نہیں ہوتی، امام حق کی دلیل ہوتا ہے۔ میرا جملہ پلے امام، نماز حق کی دلیل نہیں ہوتی، امام حق کی دلیل ہوتا ہے۔ حق کیسے پتا چلتا ہے؟ حق سجدے سے نہیں پتا چلتا، حق رکوع سے پتا نہیں چلتا، حق سجدے سے، حق قیام سے، حق نماز سے پتا نہیں چلتا، حق امام سے پتا چلتا ہے۔ جہاں امام حق والا ہو وہ نماز بھی حق والی ہے۔ یار یہ بے ذوق مجمع مجھے نہیں چاہیے۔ جہاں امام حق والا ہو وہاں نماز بھی حق والی ہوتی ہے۔ جہاں امام یزیدی اور باطل پرست ہو وہ نماز نماز نہیں ہے، وہ ڈھونگ ہے، وہ شریعت سے مذاق ہے، وہ جسٹ ایک پریکٹس ہے، وہ جسٹ ایک ورزش ہے۔ پتا چلا نماز انہی کی قبول ہے جن کا امام حسین ہوتا ہے۔ میں ایک جملے میں نے سب کچھ بتا دیا۔ صرف نمازوں کو دیکھ کے فیصلے نہیں ہوتے حق اور باطل کے، حق اور باطل کے فیصلے پورا مجمع آواز لگائے، حق اور باطل کے فیصلے امام کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جن کا امام حسین ہو وہ نماز حق کی نماز ہے، جن کا امام یزید ہو وہ نماز باطل کی نماز ہے، وہ نماز ریجیکٹڈ نماز ہے، وہ نماز ناقابل قبول نماز ہے۔ اسی لیے تو اقبال تڑپ گیا تھا نا، اس لیے تو اس نے کہا تھا کہ نمازی جہاں تیرے لیے رکوع ضروری، جہاں تیرے سجدہ ضروری، جہاں تیرے لیے قیام ضروری، جہاں تیرے لیے وضو ضروری، جہاں تیرے لیے صاف پاک لباس ضروری، وہاں اصل میں تیرے لیے امام کا چناؤ ضروری ہے۔ کیوں کہ شوق تیرا گھر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اے قیامت تک آنے والوں
یاد رکھو، ارے نماز سے حق و باطل کی پہچان نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، ہمیشہ حق و باطل کی پہچان مصلی پہ کھڑے امام کے ذریعے ہوتی ہے۔ جس نماز کا امام بڑا جملہ ہے، جس نماز کا امام حسین یا حسینی ہو، یہ جڑے اجامی گنگا کمپنی دے بندے بیٹھے ہوئے ہو، صرف میرا منہ تک رہے ہو بندے ہو، خدا دے تانوں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تہاڈے آن دا کیڑا فائدہ ہے؟ اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی تو میری تقریر کا فائدہ نہیں، اور اگر آ رہی ہے تو اپنے اظہار سے بتاؤ کہ واقعی آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جس نماز کا امام حسین شاہ حسینی ہو، وہی نماز اصل نماز ہے۔ اس لیے دیکھ، اگر مصلی پہ حسین کھڑا ہے وہ بھی حق کی نماز ہے، یا حسینی کھڑا ہے وہ بھی حق کی نماز ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اوریجنل نماز کے لیے، اوریجنل امام کے لیے حسینی ہونا ضروری ہے۔ تبھی تو ہم للکار کے پکار کے کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی۔ جتنے بھی بیٹھے ہو سارے بلند آواز سے یہ دل بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی گرنے نہیں دیتے ہیں، کندھوں سے نوازے کو، کندھوں سے نوازے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبی لگتا ہے کہ پتہ چلا نماز اس جماعت کی حق ہے جن کا امام یا خود حسین ہے یا جن کا امام حسینی ہے۔ پاپا جی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بچے ہم نے تو نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر نماز ہی پڑھنی نہیں ہوتی۔ پہلے امام صاحب کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ یزید کے پیروکار ہیں یا حسین کے پیروکار ہیں۔ جہاں حسین کا پیروکار امام ہو وہی امام حق ہے۔ کیوں نہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے اس مخلوق کو؟ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے 2 کلو خربوزہ خریدنا ہو، پوری ریڑھی سونگ دیں یہ 2 کلو خربوزہ خریدنا ہو، پوری ریڑھی یہ سونگ دیں۔ اور ظالموں 2 کلو خربوزے کے لیے پوری ریڑھی سونگ کر شام کے دانا نکالنے والوں، تمہیں ایمان اور نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے لیے تم نے یہ فلسفہ رکھا ہوا ہے کہ بس جی نماز ہی پڑھنی ہے، بس جی اللہ کے آگے ہی جھکنا ہے۔ کیا نماز اتنی جناب عام اور عام چیز ہے کہ جس کے لیے امام کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو یہ توجہ کیجئے،